بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی نے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی پالیسیوں کی ناکامی کو ملت ایران کے لیے الہی وعدوں کا پورا ہونا قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع جنرل احمد وحیدی نے کہا ہے کہ مغربی ممالک دنیا میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں آج ایک قومی یکجہتی کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا اور پاکستان کی بحریہ کے سابق کمانڈر کامران ملک کو کراچی میں مہران ایئر بیس پر حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی پالیسیوں کی ناکامی کو ملت ایران کے لیے الہی وعدوں کا پورا ہونا قرار دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے آج امام حسین کیڈٹ کالج میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں فرمایا کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسیوں کی ناکامی اور انقلابی قوموں کا اسلامی نعرے بلند کرنا ملت ایران کے لیے بعض الہی وعدوں کا پورا ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس راہ میں ثابت قدمی اور استقامت مکمل طرح سے نصرت الہی کے نزول کا سبب بنے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ شیطان اعظم امریکہ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اپنی فوجی، مالی، تشہیراتی اور سیاسی مشینری کو ملت ایران اور اسلامی انقلاب کو شکست دینے کے لیے بھرپور طرح سے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن ایران اور علاقے کے سیاسی حقائق نے ظاہر کر دیا ہے کہ امریکہ اسلامی انقلاب کے مقابل شکست کھا چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج تسلط پسند سامراجی نظام کی کوششوں کی ناکامی سے علاقے کی قوموں اور جوانوں میں اسلام و قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ حقیقت اسی تحریک کا تسلسل ہے جو ملت ایران نے 1979 میں شروع کی تھی۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے مسئلہ فلسطین میں امریکہ کی شکست کو شیطان اعظم کی بے چارگی کی ایک اور علامت قرار دیا اور فرمایا کہ مختلف ملکوں میں فلسطینی جوانوں نے 60 برسوں کے بعد یوم نکبہ کو مقبوضہ فلسطین کی سرحدیں پار کر کے اسلام و مسلمین کی کامیابی پر مبنی وعدہ الہی کے پورا ہونے کی نوید دی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع جنرل احمد وحیدی نے کہا ہے کہ مغربی ممالک دنیا میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک ہی ملکوں کے قومی اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جنرل احمد وحیدی نے آج موریتانیہ کے دارالحکومت نواشکوت میں اس ملک کے صدر محمد ولد عبدالعزیز سے ملاقات میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں دونوں ملکوں کے مشترکہ موقف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ملکوں کی جانب سے صہیونی حکومت کی غیر مشروط حمایت کہ جس کی بنیاد ہی جارحیت اور دہشت گردی پر رکھی گئی ہے، دہشت گردی پھیلانے کا ایک واضح نمونہ ہے۔ جنرل احمد وحیدی نے افریقہ میں سامراج کی سیاہ تاریخ اور گھناؤنے کارناموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس براعظم میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے نام نہاد دعوے داروں کے مجرمانہ اقدامات کی وجہ سے قومیں ان کی شیطانی پالیسیوں کی مخالف ہیں۔ انہوں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں کامیاب ہونے والے اسلامی انقلاب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ایران نے عالمی سامراج سے مقابلے اور اس کے ظالمانہ تسلط کو ختم کرنے کا راستہ اختیار کیا ہے، اور اس راہ میں وہ خود کو افریقی ملکوں کے ساتھ پاتا ہے، کیونکہ آزادی اور ظلم کی مخالفت کی جڑیں افریقہ میں بڑی گہری ہیں۔ اس ملاقات میں موریتانیہ کے صدر نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعلقات کو نہایت اہم قرار دیا اور تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش ظاہر کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ علی اکبر صالحی نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے حالات عوام کے مفادات، اسلامی بیداری اور ہوشیاری کی سمت بڑھتے رہیں گے۔ علی اکبر صالحی نے آج اسلامی بیداری کے موضوع پر تہران میں منعقدہ کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ علاقے کے حالات ایسے اہداف و مقاصد ہیں جنہیں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی ملکوں کی خود مختاری، ان کا مغربی سامراج سے آزاد ہونا، نیز کرامت و وقار کا حامل ہونا وہ اہداف و مقاصد ہیں جو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے علاقائی ملکوں کے لیے بیان فرمائے تھے۔ علی اکبر صالحی نے کہا کہ آج علاقے کی قوموں کی تحریکیں کامیاب اور مستضعف و مظلوم قوموں کی جد و جہد کامیاب ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن آمرانہ حکومتوں نے اپنی قوموں کی تحقیر کرتے ہوئے عالمی سامراج کی مدد کی، وہ سرنگوں ہو رہی ہیں۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے صہیونزم کا دفاع کرنے کی امریکی اور صہیونزم کی کوششوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا مغرب کی دوغلی پالیسیوں کو سمجھ رہی ہے جو جمہوریت اور انسانی حقوق کے بلند بانگ دعووں کے باوجود واضح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان دوغلی پالیسیوں میں ایک علاقائی ممالک بالخصوص بحرین کے مظلوم عوام پر جاری تشدد پر مغربی ذرائع ابلاغ کی خاموشی بھی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نشریاتی ادارے IRIB کے سربراہ عزت اللہ زرقامی نے کہا ہے کہ مصر کے عوام کا انقلاب اسلامی انقلاب سے متاثر ہے اور اس نے ڈکٹیٹر کو اقتدار سے کنارہ کشی پر مجبور کر دیا۔ عزت اللہ زرقامی نے آج مصر کے علماء، دانشوروں اور انقلابی جوانوں کے وفد سے ملاقات میں کہا کہ مصر کے عوام نے ایرانی عوام سے متاثر اور آپس میں متحد ہو کر اپنے ملک کے ڈکٹیٹر کو، جسے امریکہ اور صہیونی حکومت کی بے دریغ حمایت حاصل تھی، کنارہ کشی پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے ایران و مصر کے ثقافتی اشتراکات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے عوام حریت پسند قوموں کے انسانی اور اسٹریٹجک اہداف کے سلسلے میں مشترکہ نظریہ رکھتے ہیں۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں آج ایک قومی یکجہتی کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ تفصیلات کے ساتھ دہلی سے شمشاد قاسمی۔ دہلی میں قومی یکجہتی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں ملکی اور غیر ملکی دانشوروں، سفارتکاروں اور بعض دوسری سرکردہ شخصیتوں نے قومی یکجہتی کے لیے مذاہب کے درمیان اتحاد اور فرقہ وارانہ یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا۔ عالمی انجمن برائے مذہبی آگہی کے زیر اہتمام اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے صوفیاء کرام بالخصوص خواجہ معین الدین چشتی کی تعلیمات کے تحت قومی یکجہتی کی تقویت کے لیے مذاہب کے درمیان اتحاد و فرقہ وارانہ یکجہتی کو ضروری قرار دیا۔ اس کانفرنس میں مختلف مذہبی شخصیتوں، دانشوروں اور سفارتکاروں نے شرکت کی اور دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اقوام کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ دہلی میں واقع اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر ڈاکٹر مہدی قویزادے نے اپنے صدارتی خطبے میں غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی کی روحانی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا اور کہا کہ حضرت خواجہ نواز کی عالمگیر تعلیمات امن و انسانیت اور مذاہب عالم کے پیروکاروں کے درمیان باہمی اخوت کے رشتوں کو مضبوط بنانے میں نشان راہ کا کام کر سکتی ہیں۔ عمان کے سفیر حمید بن آلمانی نے بھی کہا کہ صوفیاء کرام نے مذاہب کے درمیان اتحاد و اتفاق کی برقراری پر زور دیا تھا۔ ایران کے کلچرل کونسلر ڈاکٹر کریم نجفی نے خواجہ غریب نواز کا ایران سے رابطے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان پر غیر ملکی حملہ آوروں کے نام و نشان تو مٹ گئے لیکن عرفاء اور صوفیوں کے نقوش آج بھی ہندوستانی عوام کے قلوب میں زندہ ہیں۔ شیعہ عالم دین مولانا طب جواد نقوی نے کہا کہ ایسے وقت میں دہشت گردی کا دورہ ہے اور اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام کا آفاقی پیغام پہنچانا ضروری ہے جو انسانیت کی سلامتی اور بقا کا ضامن ہے۔ شمشاد قاسمی، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔ پاکستان کی بحریہ کے سابق کمانڈر کامران ملک کو کراچی میں مہران ایئر بیس پر حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی بحریہ کے سابق کمانڈر کامران ملک پر الزام ہے کہ انہوں نے اور ان کے بھائی نے مہران ایئر بیس پر حملہ کرنے میں طالبان کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق یہ گرفتاریاں فیصل آباد اور کراچی میں گرفتار ہونے والے افراد کے اعترافات کی بنیاد پر عمل میں آئی ہیں۔ ان دونوں بھائیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے مہران ایئر بیس پر حملہ کرنے کے لیے طالبان دہشت گردوں کو نقشے اور ہتھیار فراہم کیے تھے۔ یمن میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ اس ملک میں انسانی المیہ رونما ہونے والا ہے۔ یمن سے موصولہ اطلاعات کے مطابق انسانی حقوق مرکز نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ یمن میں انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے۔ انسانی حقوق مرکز نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ یمن کی حکومت کے تشدد پر روک لگائیں۔ حزب اللہ لبنان نے کہا ہے کہ وہ لبنان پر امریکہ کا تسلط برداشت نہیں کرے گی۔ حزب اللہ لبنان کے نائب سربراہ شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ 14 مارچ کے نام سے موسوم گروہ کے ساتھ ہمارا اختلاف لبنان پر امریکہ کے تسلط کے بارے میں ہے۔ افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے کہا ہے کہ نیٹو کے حملوں میں اگر عام شہریوں کی ہلاکتیں جاری رہیں تو یہ تنظیم جارے تنظیم میں تبدیل ہو جائے گی۔ صدر کرزئی نے آج ایک
تقریب میں کہا کہ نیٹو فوج کو رہائشی علاقوں پر حملے کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس پر پابندی ہے اور ان حملوں کو بند کیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔